نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا هميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپس میں کس چیز سے متعلق سوال کرتے ہیں؟ کیا اس عظیم خبر سے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں؟ ہرگز وہ خبر لائق انکار نہیں، وہ ان قریب اس حقیقت کو جان جائیں گے۔ ہم پھر کہتے ہیں اختلاف و انکار ہرگز درست نہیں، وہ ان قریب جان جائیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو زندگی کے قیام اور کسب و عمل کی جگہ نہیں بنایا؟ اور کیا پہاڑوں کو اس میں ابار کر کھڑا نہیں کیا؟ اور غور کرو، ہم نے تمہیں فروغ نسل کے لیے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے، اور ہم نے تمہاری نیند کو جسمانی راحت کا سبب بنایا ہے، اور ہم نے رات کو اس کی تاریکی کے باعث پردہ پوش بنایا ہے، اور ہم نے دن کو کسب معاش کا وقت بنایا ہے۔ اور اب خلائی کائنات میں بھی غور کرو، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط طبقات بنائے، اور ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا زبردست منبع بنایا، اور ہم نے بڑے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا تاکہ ہم اس بارش کے ذریعے زمین سے اناج اور سبزہ نکالیں اور گنے گنے باغات اگائیں۔ ہماری قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر جان لو، بے شک فیصلے کا دن قیامت بھی ایک مقررہ وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گرو در گرو اللہ کے حضور چلے آؤ گے، اور آسمان کے طبقات پھاڑ دیے جائیں گے تو پھٹنے کے باعث گویا وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ غبار بنا کر فضا میں اڑا دیے جائیں گے، سو وہ سراب کی طرح کل عدم ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ ایک گھات ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، وہ ختم نہ ہونے والی پے در پے مدتیں اسی میں پڑے رہیں گے، نہ وہ اس میں کسی قسم کی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، اور نہ کسی پینے کی چیز کا سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی بہتی ہوئی پیپ کے۔ یہی ان کی سرکشی کے موافق بدلہ ہے، اس لیے کہ وہ قطعاً حساب آخرت کا خوف نہیں رکھتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں کو خوب جھٹلایا کرتے تھے۔ اور ہم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ کر لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے، اور ہم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اے منکرو، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب کو بڑھاتے جائیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغات اور انگور ہوں گے، اور جوان سال ہم عمر دوشیزائیں ہوں گے، اور شراب طہور کے جلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ وہاں یہ لوگ نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے، اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا ہوگا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے صلہ ہے، جو اعمال کے حساب سے کافی بڑی عطا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، بڑی ہی رحمت والا ہے۔ مگر روز قیامت اس کے روب و جلال کا عالم یہ ہوگا کہ اس سے بات کرنے کا مخلوقات میں سے کسی کو بھی یارہ نہ ہوگا، جس دن جبریل روح الامین اور تمام فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے۔ کوئی لب کشائی نہ کر سکے گا سوائے اس شخص کے جسے خدائے رحمان نے اذن شفاعت دے رکھا تھا۔
اس نے زندگی میں تعلیمات اسلام کے مطابق بات بھی درست کہی تھی۔ یہ رود حق ہے، پر جو شخص چاہے اپنے رب کے حضور رحمت و قربت کا ٹھکانہ بنا لے، بے شک ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ اس دن ہر آدمی ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہیں دیکھ لے گا، اور ہر کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا اور اس عذاب سے بچ جاتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔